نہ صحابہ کی زندگی کے مطابق نظر آتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، اے لوگوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والوں، یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور سچا کلام ماننے والوں، اور اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان کہنے والوں، مسلمان کہلوانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح اور سنو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے تو یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ذرا ہم غور تو کریں، اس حدیث پاک کو اپنے سامنے تو رکھیں، اس حدیث پاک کے اندر اور اس کے الفاظ میں ذرا غور تو کریں، یہ حدیث پاک ہمیں کیا کہتی ہے، اور یہ اسلام کا تعارف اور مسلمان کا تعارف ہمارے سامنے کس الفاظ میں پیش کر رہی ہے۔ جب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا نامدار کا صاف اعلان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان اور دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہو۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں نے کسی کو ستایا نہ ہو، جس کے ہاتھوں نے کسی کو چوٹ نہ پہنچائی ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کے دل کو زخمی نہ کیا ہو۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور ہم میں کا ہر ایک مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنے اندر دیکھیں اور اپنے اندر جھانک کر کے اس بات کا محاسبہ کرے، کیا ہماری زندگی اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حدیث کے مطابق پورا اتر رہی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات کو اگر دیکھا جاتا ہے تو پڑوسی سے پریشان نظر آتا ہے، بھائی سے پریشان نظر آتا ہے، بہن سے پریشان نظر آتی ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان نظر آتے ہیں، اولاد ماں باپ سے پریشان نظر آتی ہے۔ اگر جہاں ہم دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں مسلمان نظر آتا ہے، وہ ایک دوسروں کو تکلیف دیتا ہوا، وہ ایک دوسروں کو ستاتا ہوا، وہ ایک دوسروں کے دلوں کو چیرتا ہوا، وہ ایک دوسرے کے دلوں کو چوٹ پہنچاتا ہوا، وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، اسے مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ مسلمان حقیقت میں وہی کہلانے کے لائق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق وہ زندگی گزارے گا اور اس کے بدن کے کسی حصے سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے، اس کے بولنے اور بات چیت کرنے کے لب و لہجے سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اگر حقیقت میں ہماری